السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، فلم ریویو سیریز کے سلسلے میں آج ہم جس فلم کا ریویو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انیس پکچرز کی اردو پیشکش انوکھی داستان۔ یہی فلم ساز ادارہ اس سے پہلے سچائی، پھیرے اور لارے جیسی فلمیں پیش کر چکا تھا اور اب یہ اس کی چوتھی پیشکش تھی۔ تو آئیے اس فلم پر ریویو سے پہلے ہمارے چینل اٹاوا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو بھی ہماری پاکستانی فلموں اور ان کی تاریخ سے متعلق نت نئی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ ہاں تو ناظرین، یہ تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ ہمارا آئندہ ریویو کس فلم پر ہوگا اور اس کے کن فلمکاروں کا ہم آپ سے تعارف کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی فلم ساز، ہدایت کار اور اداکار نذیر کی فلم انوکھی داستان پر اپنے ریویو کی طرف۔ ویورز، یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم تھی جسے لاہور ہی میں تیار کیا گیا۔ اس کی پروڈیوسر نذیر صاحب کی اہلیہ سعیدہ بانو یعنی اداکارہ سورن لتا تھیں، جبکہ ہدایات نذیر اور شریف نیر نے دیں۔ فلم کی کہانی منشی دل نے لکھی جبکہ مکالمے انور کمال پاشا اور عرش لکھنوی نے تحریر کیے۔ نغمہ نگاروں میں تنویر نقوی، ظفر میر، ساگر صدیقی اور اقبال صفی پوری کے نام شامل تھے۔ موسیقی جی چشتی نے ترتیب دی جبکہ عکاسی کے فرائض رضا میر نے انجام دیے۔ اس فلم کی کاسٹ میں نذیر، سورن لتا، ایم اسماعیل، علاؤالدین، نظر، جی این بٹ، مجید اور گجری کے نام نمایاں تھے۔ فرینڈز، نذیر صاحب کی پاکستان میں یہ پہلی کاسٹیوم یعنی ملبوساتی فلم تھی۔ اس کی کہانی اور ٹیکنیک ان کی مشہور فلموں لیلا مجنوں اور وامک عذرا سے ملتی جلتی ہے۔ ظالم اور مظلوم کی کشمکش نذیر کی فلموں کی ایک امتیازی خصوصیت ہوا کرتی تھی۔ وہ ظالم کے عروج اور مظلوم کی پستیوں کے درمیان ایک کہانی کا خاکہ تیار کرتا اور اس میں حسن و عشق کے رنگ بھرتا اور پھر عشق و محبت کو نئی نئی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہوا نقطۂ عروج پر لے جاتا، جہاں تماشائیوں کے دل جذبات کی شدت سے دھک دھک کرنے لگتے۔ انوکھی داستان بھی عشق و محبت کی ایک ایسی ہی داستان تھی جس میں مملکت عدن کے امیر کی بیٹی ایک عطر فروش کی محبت کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن شہزادہ حارث کی بو الحبسی اور شیطنت ان دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہو جاتی ہے اور پھر آخرکار عشق آزمائشوں کے نازک مرحلے طے کرتا کرتا حسن کی بارگاہ تک جا پہنچتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس فلم میں نذیر نے ایک عاشق صادق کا رول ادا کیا اور خوب کیا۔ ایم اسماعیل امیر عدن کے روپ میں جلوہ گر ہوئے اور زبردست پرفارمنس دی۔ علاؤالدین نے ایک ویلن کے طور پر شہزادہ حارث کا رول کیا اور اپنے کردار میں نفرت و سرکشی پیدا کرنے میں کمال کر دکھایا۔ مجید ایک بادشاہ کے روپ میں تاج شاہی اور ڈھیلی ڈھالی فرگل پہنے 10ویں صدی کا ایک حکمران نظر آیا۔ سورن لتا نے ہیروئن کا رول کیا اور پوری فلم پر چھائی رہی۔ الغرض انوکھی داستان ہر لحاظ سے ایک بہترین فلم تھی۔ فلم کے مکالمے انتہائی شستہ اور زوردار جبکہ صدا بندی اور عکاسی بھی لاجواب تھی۔ اس فلم میں کل 12 گیت پیش کیے گئے جن کے بول کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1،
اے دلے بے قرار کیا ہوگا۔ نمبر 2، صبا اداس بہاروں کا میرے حبیب سے میرا سلام کہہ دینا۔ نمبر 3، دل بھی ہے مجھ سے دور دور۔ نمبر 4، ارمان لٹ گئے میرے ارمان لٹ گئے۔ نمبر 5، جوانی شمع بنے یا پروانہ۔ نمبر 6، وہ آنکھ ملا کر چل بھی دیے۔ نمبر 7، میری دل ربا میری مہلکہ میری دل ربا۔ نمبر 8، دلوں کو شاد رہنے دو۔ نمبر 9، ارمان لٹ گئے سہارے اداس ہیں۔ نمبر 10، محفلیں لٹ گئیں جذبات نے دم توڑ دیا۔ نمبر 11، دل تم سے محبت کرتا ہے تم جانے محبت بن جاؤ۔ اور نمبر 12، اے زندگی سے پیارے آ دل کی وادیوں سے۔ ان گیتوں پر منور سلطانہ، عنایت حسین بھٹی اور زاہدہ پروین نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا۔ جی چشتی کی دھنیں خاصی دل آویز تھیں۔ ان گیتوں میں سے منور سلطانہ کے گائے گیت اے دلے بے قرار، دل بھی ہے مجھ سے دور دور اور ارمان لٹ گئے میرے ارمان لٹ گئے تو اس دور میں خاصے مقبول ہوئے۔ دوستو، اس فلم کو 22 دسمبر 1950 کو لاہور کے کیسٹ سینما پر نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور یہاں اس کے کم از کم 13 ہفتے تک بزنس کا ریکارڈ ملتا ہے، جبکہ کراچی میں اسے 5 جنوری 1951 کو مین نشاط سینما پر ریلیز کیا گیا، جہاں یہ مجموعی طور پر 10 ہفتے چلی۔ اس کے علاوہ یہ فلم بھارت میں بھی اچھا بزنس کر گئی۔ لاہور میں بھی انڈین فلموں کی موجودگی میں 13 ہفتے کی رننگ ایک طرح کا اچھا خاصا اوسط درجے کا بزنس تھا۔ ویورز، امید ہے فلم انوکھی داستان پر ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس بارے کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کے مشوروں پر عمل کر کے ہی ہم فلم ریویوز سیریز کے اس سلسلے کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہاں تو فرینڈز، اب بات کرتے ہیں اپنے آئندہ فلم ریویو کے حوالے سے۔ تو جناب، آئندہ اتوار کو لے کر آ رہے ہیں ہم آپ کے لیے فلم ساز سید محمد امین شاہ کی بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم امانت پر اپنا ریویو۔ اسی ریویو میں پیش کریں گے ہم آپ کی خدمت میں فلم کی کہانی، ہدایت کار کی کارکردگی، موسیقی، عکاسی اور اداکاروں کی پرفارمنس پر اپنی بے لاگ رائے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلم کا ہیرو عشرت سے درپن کیسے بنا، یہ پاکستان چھوڑ کر بھارت کیوں چلا گیا اور پھر بھارت سے واپس پاکستان کیوں لوٹ آیا۔ اس کے علاوہ آپ سے اس فلم کے ہدایت کار حیدر شاہ کا تعارف بھی کرائیں گے، جو خاموش فلموں کے دور سے ایک سینئر اداکار تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے اور یہاں ایک ہدایت کار کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ تو انتظار فرمائیے اتوار 31 اگست شام 6 بجے تک۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔